امیر عباس صاحب مجھے میرا ایک سوال وہی ہے جو آپ نے پچھلا انالیسس دیا تھا. آپ کا تجزیہ بہت بہت بہتر ہے. آپ اسی ملک میں رہتے ہیں. میرے نزدیک نہ معاشی مسئلہ اتنا بڑا ہے، نہ جو فورن ایشوز ہیں ہمارے وہ اتنے بڑے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک کا سیاسی مسئلہ ہے جو ان سارے مسئلوں کی جڑ ہے. تو میں تو بطور پاکستانی تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ سیاسی محاذ کا ہے جو کہ نگران وزیر اعظم کو فیس کرنا ہوگا. جو کاکڑ صاحب ہیں یہ ایک الیکشن لڑے تھے جو ہار گئے، اس کے بعد یہ ترجمان رہے بلوچستان حکومت کے ثناء اللہ زاری صاحب کے زمانے میں، پھر ان کو آزاد حیثیت میں سینیٹر بنوایا گیا باپ پارٹی کے ذریعے. تو ہم اس سارے بیک گراؤنڈ کو رکھتے ہیں نا کہ دس از دا بیک گراؤنڈ آف دس پرسن ہو از دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ دس ٹائم فار پاکستان. سر تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کر پائیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، ثنا صاحب میں امیر صاحب سے پوچھ رہا ہوں، آپ شاید بول رہی ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم صحافی جو ہیں وہ سارے ہی فیل ہو گئے نام سرچ آؤٹ کرنے میں، ڈھونڈنے میں یا گیس کرنے میں. سر گزشتہ 21 سال سے جو سیاست رہی ہے انوار کاکڑ صاحب کی، وہ سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ شاید کوئی پرنسپل سٹانس نہیں لیتے تھے یا وہ بہت سارے ایشوز پر اختلاف نہیں کرتے تھے. وہ اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن 2002 سے اگر میں غلط نہیں ہوں، جب سے انہوں نے قوف لیگ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہ نہیں جیت سکے، اس کے بعد مسلسل وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے دائیں طرف کھڑے رہے ہیں. ابھی بھی اگر وہ نگران وزیر اعظم بنے ہیں تو انہیں ان لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، ان پاکستان کے مقتدرہ کی، کہ جن کی سپورٹ اگر آپ کو حاصل ہو، پھر چاہے آپ عمران خان ہوں، چاہے آپ شہباز شریف ہوں، اور چاہے آپ انوار کاکڑ ہوں، تو پھر آپ مسند اور چاہے آپ امیر عباس ہوں، چلیں مجھے بھی شامل کر لیں پھر آپ اس میں. تو پھر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، تسی شامل ہی ہو. میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، جس کرسی پہ میں بیٹھوں، اگر مجھے یہاں پہ سپورٹ حاصل ہوگی تو میں یہیں بیٹھا رہوں گا. جس کرسی پہ کاکڑ صاحب بیٹھ گئے انہیں وہاں سپورٹ حاصل ہے، وہ وہیں بیٹھے رہیں گے. تو اب انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان کا اصل مسئلہ سیاسی ہے، معاشی یا خارجہ امور کے مسائل نہیں ہیں، تو معاشی مسائل بھی کہیں اور سے حل ہو رہے ہیں یا حل ہوں گے، خارجہ کے معاملات بھی کہیں اور سے حل ہو رہے ہیں اور حل ہوں گے، اور سیاسی معاملات بھی اب کہیں اور سے حل ہوں گے. آپ کو ایک مناسب چہرہ چاہیے تھا بطور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری. اگر ان کی جگہ پہ کسی نوٹوریس شخص کو لا کر بٹھا دیا جاتا تو آپ، میں یا کوئی اور کیا کر سکتا تھا؟ جو کچھ 1.5 سال سے اس ملک میں ہوا ہے، بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں نا جس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. کرتے رہے اعتراض، کیا ہو گیا؟ سو واٹ؟ ہوتا رہا وہ غلط کام. عدالتیں فیصلے دیتی تھی، یوں قلم ہلنا شروع ہوتا تھا اور قلم ٹوٹ جاتا تھا. عدالتیں ضمانتیں دیتی تھی اور ضمانتیں کینسل ہو جاتی تھی. تو بہت کچھ ہوا نا اس ملک میں، کسی نے کچھ نہیں کیا. تو اگر ایک انتہائی کوئی نامناسب شخص لا کے بٹھا دیا جاتا تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو میں تو سمجھ لوں کہ غنیمت ہے نا جس حالت میں اس وقت پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ کم از کم ایک مناسب شخص سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہے غنیمت کے فیروزہ ہیں ابھی چند چراغ. امیر عباس صاحب، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا مانگتے ہو؟